معافی مانگو، اپنے دل کو صاف کرو، تراویح کا اہتمام کرو۔ کبھی تھک گئے ہو، نہیں پڑھی جا رہی، 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 پڑھ کے آرام کر لو، لیکن روزانہ ہی 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے چلے جانا گھاٹے کا سودا۔ میں یہ نہیں کروں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ سنت نماز ہے، بعض اس کو نفل کہتے ہیں، لیکن آپ نے نقصان کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ مزید کھڑے ہونے سے آپ کو ملا بہت کچھ، اور نہ کھڑے ہونے سے کھویا بہت کچھ کھو دیا۔ تو اس کی سارے بھائی اس کا اہتمام فرمائیں، تیاری فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کرو، میرا سر درد بہت بڑا ہوا ہے، تو وہ فاقے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور سارے مہینے کے روزے اور تراویح کے پیچھے میرے رب کا رات کو اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک مشقت ہمیں دے دی تراویح کی نماز، یہ پہلی امتوں کو نہیں ملی، چونکہ ان کی امتوں میں حافظ کتاب کوئی نہیں تھا۔ ہم حافظ کتاب ہوتے ہیں، اس کتاب کی حفاظت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی، چوتھے دن نہیں پڑھی۔ چوتھے دن ساری مسجد بھری تھی، صحابہ انتظار میں تھے، آپ نہیں آئے، دیر سے آئے سحری کے ٹائم، اور آپ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، امت کو مشقت سے بچانے کی۔ صدیقی دور میں صحابہ منفرد قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت آئی تو آپ نے سب کو 20 تراویح پہ جمع فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاری بنایا اور امام تراویح بنایا۔ اس سے پہلے ٹکڑیوں میں پڑھتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا فرمایا، اور تمام مختلف جماعتیں کرانے والوں کو آپ نے ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ عورتوں کے لیے الگ حافظ مقرر فرمایا، عبداللہ بن صائب تھے یا عبداللہ بن ام مکتوم تھے، ان میں سے کوئی ایک تھے جن کو عورتوں کی تراویح پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا، اور ابی بن کعب کو مردوں کی تراویح پڑھنے کے لیے مقرر فرمایا۔ چونکہ اس نماز میں آدمی تھکا ہوتا ہے اور افطاری اور تھکا دیتی ہے، اگر آپ مختصر افطاری کریں تو تراویح پڑھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن جیسے ہمارے دسترخوان بیچتے ہیں 500 شیاں پیٹے چومن ہون تو عشاء نہیں پڑھی جاندی، تراویح کہیں پڑھنی، سارے ڈٹھے پے ہوندے ہون تو اٹھیا نہیں جاندہ تے نمازاں کتھوں پڑھی۔ روح افزا بھی پینا ہے، 7 اپ بھی پینی ہے، مچھی بھی کھاونی ہے، ککڑ بھی کھاونا ہے، سموسا بھی کھاونا ہے، اتو کوئی مسالہ بھی کھاونا ہے، چاٹ بھی کھاونی ہے، کوئی اتو امبا جامن گے وہ بھی ٹھوکنے، تو وہ تراویح کیا پڑھے گا تو کل تک اٹھیا منجی تو نہیں اٹھیا جامن۔ تو میرے نبی والی افطاری کرو، 2-3 کھجوریں لو، 1 گلاس پانی لو یا 2 لے لو، ٹھنڈا نہ لو، درمیانہ لو، تراویح پڑھ کے جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو لیٹنا ہے لیٹو۔ تو اللہ نے اس نماز کی قیمت کو بڑھا دیا، اس نماز کی قیمت کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھایا کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان، 40 سجدے 60,000 ہوگی نیکی۔ ہر سجدے پر ایک گھر بنتا ہے جن سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں ہر سجدے۔ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی میں مشکل سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں یا 4 سیکنڈ لگتے ہیں۔ واپسی کیا ہے؟ ایک گھر بنانے میں یہاں 1.5 سال 2 سال لگ جاتا ہے۔ ایک سجدے پر ایک سرخ یاقوت کا گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگ کے مکمل ہو کے پروان ہو کے پھلدار بن جاتا ہے، اس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ ایک سجدے کی قیمت ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کے دن کے روزے اور رات کی نماز پر میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ انطلقوا مغفورا لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے سب اللہ تعالیٰ نے بخش دیے۔ یہ رمضان کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ دولت نصیب فرمائی۔ جو پہلے
امتوں کو یہ دولت نصیب نہیں تھی، ان کا روزہ بھی مشکل تھا اور ان کا اجر بھی ایسا نہیں تھا کہ جنت مزین کی جا رہی ہو اور مخلوق دعا کر رہی ہو اور شیطان قید ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھل جائیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرے کہ میرے بندے آ رہے ہیں، تو تیار ہو جا، میرے بندے آ رہے ہیں۔ یہ اس امت کے لیے یہ دولت رکھی گئی، اور اللہ کو ہماری بھوک پیاس نہیں چاہیے، یہ ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے، ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو عجیب طرح اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ نماز کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، ذکر کا بدلہ جنت، تلاوت کا بدلہ جنت، تبلیغ کا بدلہ جنت، تہجد کا بدلہ جنت، صلہ رحمی کا بدلہ جنت، سخاوت کا بدلہ جنت، معاف کرنے کا بدلہ جنت، تواضع کا بدلہ جنت، جھک جانے کا بدلہ جنت، محبت کا بدلہ جنت، ایثار کا بدلہ جنت، قربانی کا بدلہ جنت، قرآن کی تلاوت کا بدلہ جنت، تنہائی میں ذکر کا بدلہ جنت، سارے اعمال کا بدلہ جنت۔ اور روزہ، اللہ نے کہا روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، تمہیں اللہ ملے گا۔ جب اللہ ملے گا تو سب کچھ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب عید کی جب آخری رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے راضی کیا رمضان کے روزوں سے اور دن کے روزے اور رات کے قیام سے، میں ان سب کی بخشش کرتا ہوں۔ اور عید ایک خوشی ہے، یہ ہماری خوشی ہے، یہ ہمارا فنکشن ہے، عید ہمارا فنکشن ہے۔ فنکشن ہی ہوتا تو ہم روزے ہمارے رکھے گئے، قبول ہو گئے، تو ہم اس کا فنکشن مناتے ہیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ باقی حضرات کے نزدیک سنت ہے، ہمارے ہاں واجب ہے، تو ہم اس کو بطور خوشی کے یہ مناتے ہیں کہ یا اللہ ہم خوش ہو کر 2 نفل شکرانے کے تیری بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، رمضان بخشش کا مہینہ ہے اللہ کی، یہاں رمضان کی سب سے بڑی نفلی عبادت قرآن کی تلاوت، رمضان کی سب سے بڑی نفلی عبادت قرآن، چونکہ رمضان میں ہی ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، چھوٹی کتابیں، 1 رمضان، اور 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، اور 6 یا 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، 12 یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، اور 21 رمضان کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان اللہ نے قرآن کا تحفہ پیش کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو قرآن اترا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے اتارا اور پہلے آسمان پہ پورے کا پورا اتار دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس امت کو لیلۃ القدر ملی، کیسے ملی؟ آپ نے کہا بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے، 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صحابہ کہنے لگے ہماری تو عمر اتنی نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا چلو میرے نبی آپ کی تو فیل، آپ کی امت کو 1 رات دیتا ہوں، 80